اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پاکستان میں جاری اخلاقی و سیاسی بدترین ابتری کے بارے میں ہے۔ پاکستانی قوم من حیث القوم ایک مسیحا کو پکار رہی ہے، حالانکہ پاکستانی قوم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے بر وقت بھیجے ہوئے مسیحا کی نہ صرف تکذیب کر چکی ہے، بلکہ اس مسیحا کی جماعت یعنی جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہے۔ یہ قوم من حیث القوم جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم و تشدد کی ان دو ناک داستانیں لکھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار پاکستان میں جاری موجودہ اخلاقی و سیاسی بدترین ابتری کے بارے میں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ یہ کہ پاکستانی قوم من حیث القوم ایک مسیحا کو پکار رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے بر وقت بھیجے ہوئے مسیحا کی تکذیب کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہے۔ خاکسار کی یہ بات بلا دلیل نہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ نے اپنے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں انتھک محنت کی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح تاریخ آزادی ہندوستان کے سلسلہ میں اس وقت کی مسلم لیگ جماعت کے مقتدر لیڈران کی، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی نہ صرف جماعتی رنگ میں ہر طرح مطلوبہ امداد کرتے رہے، بلکہ قدم قدم پر ان کو مناسب حالات مشورے بھی دیتے رہے۔ ایک وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے غیر تربیت یافتہ ساتھیوں سے دل برداشتہ ہو کر انگلینڈ میں جا بسے، اور پھر حضرت امام جماعت احمدیہ کی کوششوں سے وہ واپس ہندوستان آئے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انگلینڈ سے ہندوستان واپسی پر ان کی حسب سابق نہ صرف خصوصی امداد کرتے رہے، بلکہ اپنے مخلص احباب بالخصوص حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ان کو مناسب حالات مشورے بھی دیتے رہے، اور آپ مسلم لیگ کے اجلاس عام و خاص میں تشریف لے جا کر مسلم لیگ کے مقتدر رہنماؤں کو اپنی قیمتی نصائح سے بھی نوازتے رہے۔ ان دنوں آپ اپنی جماعت میں اپنی تقاریر اور خطبات جمعہ میں بھی ہندوستان کی آزادی کی بات کیا کرتے تھے، اور پھر یہ تقاریر و خطبات اخبارات و رسائل میں بھی شائع ہو جاتی تھیں۔ آپ نے 12 جنوری 1945 کو مسجد اقصی قادیان میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقت آ گیا ہے کہ انگلستان برٹش امپائر کے دوسرے ممالک بالخصوص ہندوستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میل جول رکھے، اور اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پرانے جھگڑوں کو بھلا دے، اور دونوں مل کر دنیا میں آئندہ ترقیات اور امن کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ اے انگلستان، تیرا فائدہ ہندوستان سے صلح کرنے میں ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، اس میں شبہ نہیں کہ میرا ایسی نصیحت کرنا اس زمانہ میں جب کہ ہماری جماعت ایک نہایت قلیل جماعت ہے، بالکل ایک بے معنی سی چیز نظر آتی ہے۔ میری آواز کا نہ ہندوستان پر اثر ہو سکتا ہے اور نہ انگلستان پر اثر ہو سکتا ہے۔ میں انگلستان کو نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خواہ میری یہ نصیحت ہوا میں ہی اڑ جائے۔ اب تو ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی پکڑنے کے سامان بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ریڈیو ہوا میں سے ہی آواز کو پکڑنے کا آلہ ہے۔ پس مجھے اس صورت میں اپنی آواز کے ہوا میں اڑ جانے کا بھی کیا خوف ہو سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہوا میں اڑنے والی آواز کو بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے۔
سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آواز میں برکت رکھ دی۔ 17 فروری 1945 کو، یعنی آپ کے خطبہ جمعہ کے 1 ماہ 5 دن کے بعد، انگلستان میں کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس کا افتتاح ہو رہا تھا۔ جماعت احمدیہ کے ممتاز نمایاں انتہائی مخلص ممبر حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کے جج تھے، یعنی آپ گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ اس کے باوجود گورنمنٹ نے آپ کو ہندوستانی وفد کے قائد کی حیثیت سے انگلستان بھجوا دیا، اور پھر باوجود اس کے کہ آپ سرکاری نمائندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تصرف کرتے ہوئے یہ طاقت اور جرأت بخشی کہ آپ نے اس اجلاس میں ہندوستان کی آزادی کے حق میں پرزور آواز بلند کی۔ آپ نے جنگ عظیم دوم میں ہندوستان کی قربانیوں کے ذکر میں فرمایا، ہندوستان کو اپنے حصول مقصد سے زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان نے برطانوی قوموں کی آبادی کی حفاظت کے لیے 25 لاکھ فوج میدان میں بھیجی ہے، مگر وہ اپنی آزادی کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ کی اس تقریر نے نہ صرف اس اجلاس کے اندر، نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، یہ کہ ایک ہندوستانی ہو کر برٹش گورنمنٹ کا ایک شہری ہوتے ہوئے سلطنت برطانیہ کے ایوانوں میں اس طرح جرأت سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کی اس تقریر پر ہندوستان کے اخبارات میں کثرت سے تبصرے لکھے گئے۔ ان تمام تبصروں کا اور ان تمام عبارتوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بطور نمونہ 3 تبصرے نہایت اختصار سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اخبار پرتاپ نے 22 فروری 1945 کی اشاعت میں لکھا، آپ نے برطانوی حکمرانوں کو وہ کھری کھری سنائیں کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ برطانوی حکومت کے درجنوں تنخواہ دار ایجنٹوں کے کیے کرائے پر آپ کی ایک تقریر نے پانی پھیر دیا۔ اخبار ریاست نے 26 فروری 1945 کی اشاعت میں لکھا، چودھری سر محمد ظفر اللہ خان جج فیڈرل کورٹ ایک بلند کریکٹر شخصیت ہیں، اور آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل اور زبان میں فرق ہو۔ آپ نے برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کی آزادی کی خواہش کو اب نہیں دبایا جا سکتا۔ 25 لاکھ ہندوستانی میدان جنگ میں اقوام دولت مشترکہ کی آزادی قائم رکھنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اپنی آزادی سے محروم ہیں۔ اخبار نے لکھا، اے کاش برطانیہ کے مدبر سر ظفر اللہ خان کے اس بیان کو آنکھیں کھول کر پڑھیں اور ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف 17 فروری 1945 کو کامن ویلتھ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا، بلکہ اس روز عشائیہ کی ایک خصوصی سرکاری تقریب میں بھی اپنے موقف کی تائید میں ایک مؤثر پرزور تقریر فرمائی، اور پھر بعد میں ایک تقریر لندن ریڈیو سے بھی کی۔ المختصر یہ کہ پھر برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی آزادی پر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو ہندوستان کو جلد ہی آزادی دینے کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک سیدنا حضرت امام جماعت احمدیہ کی قیادت میں جماعت کے بعد اہل علم نے مختلف شعبہ جات میں سخت محنت کی توفیق پائی، اور ان تمام امور کو بخوبی سر انجام دیا جن کا ہندوستان کی آزادی سے قبل ہونا ضروری تھا۔ سامعین و ناظرین کرام،
نام نہاد علماء کیونکہ جماعت احمدیہ سے مذہبی نقطہ نظر سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور وہ جماعت احمدیہ کی قوت علم و خلوص و انتظام سے خائف تھے۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے فوراً بعد ان نام نہاد علماء نے جماعت احمدیہ کی عزت و وقار اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مذموم مہم کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے اکثر عوام کو مذہب کا حقیقی علم نہ ہے، اور وہ نام نہاد علماء کے غلط پراپیگنڈے سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر نام نہاد علماء نے اپنے ساتھ عوام کو ملا کر کرپٹ سیاستدانوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور پھر کرپٹ سیاستدان اپنے سیاسی مفادات کے لیے نام نہاد علماء سے بلیک میل ہوتے رہے۔ 1953 میں نام نہاد علماء نے مفاد پرست سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک منظم مذموم مہم چلائی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے عزت و وقار اور ساکھ اور اثر کو دیکھتے ہوئے مولویوں کے ذریعہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم کا آغاز کیا، اور جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا، جو کسی طرح بھی جائز نہ تھا۔ مذہب کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور پھر جب پاکستان بن رہا تھا تو جماعت احمدیہ بحیثیت مسلم اس تحریک آزادی کا حصہ تھی، اور قائد اعظم کی زندگی میں ایسی کوئی آواز نہ اٹھائی گئی۔ الغرض بھٹو حکومت کے جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم و تشدد کا اس وقت احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو برملا کہتا رہا کہ وہ جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دے گا، اور پھر 1984 میں ایک فوجی عامر ضیاء الحق نے اس نفرت انگیز مہم کو اور آگے بڑھایا اور اعلان کرتا رہا کہ جماعت احمدیہ بمنزلہ ایک کینسر کے ہے جس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کے بعد نام نہاد علماء ہر آنے والی حکومت کو جماعت احمدیہ کے نام پر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے خلاف ظلم و تشدد کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی اہل پاکستان پر بالخصوص ذمہ داران پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ بندوں کے فعل پر اللہ تعالیٰ کا فعل بھی صادر ہوتا ہے۔ بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ وہ جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دے گا، اور بھٹو حکومت کے دور میں ہی غیر ملکی قرضوں کا رواج اور رجحان پیدا ہوا، اور آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل بعد نسل جماعت احمدیہ پر غلط رنگ میں ظلم و ستم روا رکھ رہے ہیں، اور احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ کاش کوئی اس نقطہ کو سمجھے۔ ان حالات میں پاکستانی قوم ایک مسیحا کو پکار رہی ہے۔ کاش پاکستانی قوم اس مسیحا کو شناخت کرنے کی توفیق پاوے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔